الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز میں شریک ہونے کی توفیق دی۔ میں نے آپ سبھی کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو اور اس کے پیچھے مت چلو۔ یہاں پر اللہ تعالی ان الفاظ سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو اور اس کے پیچھے مت چلو۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں ان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن عام طور پر ہم سب اسلام اور ایمان ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہونے کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا معنی ہے؟ تو سب سے پہلے سمجھنے کی جو بات ہے یہ کہ اسلام یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسلام کے معنی ہوتا ہے اپنے وجود کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے جھکا دینا، یہ اسلام کے معنی ہے۔ یعنی جب ایمان لے آئے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے جھکا دے، یہ اسلام کے معنی۔ اور یہی لفظ اسلام قرآن کریم میں سورہ صفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر فرمایا۔ واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، وہ بیٹا جس کو آپ نے بہت منتوں سے مرادوں سے طلب کیا۔ جب بیٹا ذرا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا اور باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دو اور اس کو قتل کر دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کے گلے پر چھری پھیر دو اور اس کو ختم کر دو۔ جب باپ بیٹے دونوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا انی اغا فی المنام ان یذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ لیکن وہ بیٹا بھی خلیل اللہ کے بیٹا تھا جس کی صلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، اس دنیا میں تشریف لینے والے تھے، آنے والے تھے۔ اس نے بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا کہ اے اللہ، کہ اے میرے ابا جان، آپ مجھے کس جرم کا سزا دے رہے ہیں؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کے بدلے میں مجھے دنیا چھینی جا رہی ہے اور میری جان کو قتل کیا جا رہا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، جس چیز کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کام کو کر گزریے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی اس کام کو کرنے میں جو مجھے تکلیف پہنچے گی یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کریم میں اس واقعات کو بہت پیارے انداز میں فرمایا کہ جب باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے اور باپ کے ہاتھ میں چھری اور قریب ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری چل جائے،
اس وقت قرآن کریم نے لفظ اسلمہ کا استعمال کیا، یعنی وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی دونوں باپ اور بیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خر کر دیا۔ لیکن آج کل ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور چلے جا رہے ہیں۔ ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن ہم سب کو ان سبوں کا کچھ فکر نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ کا ادائیگی کرو۔ لیکن آج کل ہم لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ جس نے کہ ہمارے اور مابین کے درمیان، یعنی ہمارے اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ترک کرنا ہے، یعنی جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ کافر کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، گویا اس نے کفر کیا۔ لیکن آج کل ہم لوگ نماز سے کتنے دور چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ دلیل قطعی یعنی قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ نماز ہم سب پر فرض ہے، نماز ہم سب پر فرض ہے، لیکن ہم لوگ اس کو آج کل ادا نہیں کرتے۔ نمازیں نہ پڑھنے والوں پر نہ جانے کتنے وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک وعید یہ ہے، حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا تیل لے جا رہی تھی اور اس بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا، تو وہ بڑھیا حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور فرمایا کہ میرا تیل زمین نے نگل لیا ہے، آپ میرا تیل واپس کرا دیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک چٹھی لاؤ اور اس پر آپ نے کچھ لکھا اور اس کو بولا کہ تم جاؤ اور جہاں پر تمہارا تیل گرا ہے اسی جگہ پر تم رکھ دینا۔ وہ بڑھیا گئی اور جس جگہ پر اس کا تیل گرا ہوا تھا اسی جگہ پر ڈالا تو زمین نے فوراً اپنا تیل نگل لیا۔ وہ بڑھیا بہت حیرت زدہ ہوئی، بہت تعجب میں پڑ گئی کہ آخر کیا بات ہے، ایک چٹھی پر رکھنے کی وجہ سے زمین نے اپنا تیل نگل لیا۔ وہ بڑھیا بہت حیرت زدہ ہوئی۔ پھر اس بڑھیا نے جب چٹھی کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے زمین تم اس کا تیل واپس کر دو ورنہ میں تمہارے اندر ایک ایسا آدمی کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہوگا۔ یہ ہے بے نمازی کا نماز نہ پڑھنے والے پر وعید ہے۔ ایک زمین بھی نماز نہ پڑھنے والوں سے زمین کانپتی ہے، لیکن آج کل ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج نہ جانے کتنے گھرانوں میں نماز زکوٰۃ فرض ہے لیکن کوئی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ جس کی بھی شادی ہو رہی ہے، جو بھی اپنے سسرال جا رہی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ آج کل اکثر انسان جو کماتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے لیکن وہ اپنا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر نہ جانے کتنے وعیدیں آئی ہے۔ اس میں سے ایک وعید یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو ایک سانپ بنا دیا جائے گا اور تمہارے گردنوں میں لپیٹ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، تم اس کو پکڑو جو تم دنیا میں کمایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم ہی نہیں مانتے، ان کے حکم کو ایسے ہی بیجا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نماز پڑھو لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، تم زکوٰۃ دو زکوٰۃ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادائیگی نہیں کرتے، تم حج کرو حج ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ جو کھانے پینے کا سامان تھا آپ کا خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا اور آپ جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک چرواہا ہے۔ اس چرواہے سے سوچا کہ کچھ
پینے کے لیے دودھ مانگ لیا جائے اور وہ بکری چڑھا رہا تھا. جب آپ ان کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ مجھے کچھ دودھ پینے کے لیے دے دو. تو چرواہے نے کہا کہ میں آپ کو تو دودھ پینے کے لیے دے دیتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ بکریاں تو میں کسی کی اجرت پر لایا ہوں، میں یہ بکریاں چراتا ہوں تو میرے لیے وہ کچھ کھانے پینے کی غذا دیتے ہیں، لہذا میں آپ کو اس بکری کا دودھ نہیں دے پاؤں گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا امتحان لے لیا جائے، دیکھتا ہوں کہ امتحان میں پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. لہذا آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں. فائدے کی بات یہ ہے کہ تم ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھ سے بیچ دو اور میں تم کو ان کا رقم دے دیتا ہوں، تمہارا فائدہ بھی ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا. میں ان تمام سفروں میں اس کا دودھ پیوں گا اور گزارا کروں گا. اور رہا مالک کی بات، تو مالک کو کہہ دینا کہ بکریاں کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ویسے بھی بکریاں کھاتی ہی رہتی ہے جنگلوں میں اکثر بھیڑیا، اس میں تمہارا بھی کام ہو جائے گا میرا بھی کام ہو جائے گا. جب اس آدمی نے سنا تو اس نے فرمایا یا اخی فأین اللہ، اے بھائی مگر ایسا کام کر لوں تو این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ یعنی میرے اوپر بھی ایک مالک ہے، یعنی میرا مالک جو ہے اگر میں اس کو کہہ دوں کہ بکریاں کو بھیڑیا کھا گیا ہے، میں اس کا نگہبان نہیں کر سکا، لیکن اس کے اوپر بھی تو ایک مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی اس شخص کو، جو تنہا شخص جنگل میں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اگر میں اپنے مالک سے چرا کر یہ بکریاں بیچ دوں گا تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، لیکن میرے مالک کے اوپر بھی ایک مالک ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. لیکن یہ انسان کس خوشی میں جی رہا ہے؟ انسان کس خوشی میں جی رہا ہے؟ ہم لوگ آج ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں. اسلام کے 5 عقیدے ہیں. نمبر 1 عقائد، یعنی عقیدہ درست ہونے چاہیے. نمبر 2 معاملات، یعنی خرید و فروخت درست ہونا چاہیے. نمبر 3 معاملات، یعنی مل جل، یعنی ہم لوگ بیٹھنے سہنے رہنے سہنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن آج کل ہم لوگ مسجد میں تو مسلمان رہتے ہیں اور جب بازار میں جاتے ہیں تو اس میں خیانت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ سب سے گریز کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہم کو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کی جلد سے جلد کوشش کرنی